نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی رواہ مسلم۔ ناظرین سامعین، امت مسلمہ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کی محبت کا اور اہل بیت کے ساتھ مودت و عشق کا بڑا ربط بیان فرمایا۔ اس وقت اہل سنت کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ اگر اہل بیت کرام کی شان کو زیادہ بیان کیا جائے تو رفض کا، تفضیلیت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے جو بیان کیا جاتا ہے اور جو احادیث مبارکہ آئی ہیں اس ٹاپک پہ، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جزوی فضیلت عطا کی ہے، لیکن ان تمام فضیلتوں کے اندر جو خلفائے راشدین کو فضیلت اور مقام حاصل ہے، اصحاب رسول میں سے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ امت کے اندر بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات جو ہے بعد الانبیاء تمام صحابہ کرام سے، تمام اولیاء اللہ سے، چاہے وہ سابقہ انبیاء کے صحابہ ہوں، اہل اللہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، سب سے افضل البشر بعد الانبیاء جن کے اوپر اطلاق ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات ہے۔ لیکن اسی تناظر کے اندر جہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو فضیلت، شان، رفعت اور مقام ملا ہے، باوجود اتنی فضیلت کے، شان کے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی محبت کی ہے، اور ان کا آپس کے اندر بڑا محبت اور مودت والا تعلق ہے، ان کی آپس میں بڑی ایک رشتہ داریاں بھی ہیں۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کی بیوی کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نکاح کیا، اور آپ اندازہ لگائیں، اور اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یہ ان کی آپس کے اندر جو ہے نا میٹھا پن ہے، اور ان کا آپس کے اندر جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے، محبت والا ہے۔ لیکن بعد والے لوگوں نے اس تعلق کو جو ہے نا بڑا ایک مخالفانہ، دشمنانہ انداز میں بیان کیا کہ ان کی آپس میں ایسے مخالفت تھی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق کو رحماء بینہم اشداء علی الکفار فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام آپس میں نرم دل ہیں اور کفار کے اوپر سخت ہیں، آپس کے اندر یہ نرم دل ہیں۔
تو آئیں چند احادیث طیبہ اہل بیت کرام کے فضائل پہ اور ان کی شانوں کے بارے میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آئیں وہ سنتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی یہ کتاب الفتن کا باب و مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صاحب مشکات المصابیح نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے۔ اہل بیت کرام کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا کس کو؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ یہ گھرانہ، یہ نوری گھرانہ ہے جس کے بارے میں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نوری گھرانہ، یہ گلدستہ نور کا، یہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، یہ نوری خاندان ہے، اور یہ شانیں اور یہ فضیلتیں اور یہ مقام و منصب یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک توسط سے ملا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ مومن کی ماں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداتا، صبح صبح آپ تشریف لائے، وعلیہ مرت مرحل، آپ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بدن کے اوپر سیاہ بالوں والی ایک مخلوط سیاہ بالوں والی چادر تھی، آپ نے لپیٹی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، حضرت امام حسن بن علی تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہما، فادخلہ، بس آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میں مولا امام حسن کو داخل فرما لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فداخل معہ، پس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی داخل فرما لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں، فادخلہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر مولا علی تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، فادخلہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی داخل فرما لیا۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اسی حدیث سے پنجتن پاک کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض نادان لوگ پنجتن کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس صحیح حدیث سے پنجتن کا ثبوت ملتا ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی برحق ہیں
اور 5 تن پاک بھی برحق ہیں اور حضور کا سارا گھرانہ بھی برحق ہے اور حضور کے صحابہ بھی برحق ہیں۔ اس لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کسی صحابی کے بارے میں منہ کھولنا، سب و شتم کرنا یہ کفر ہے، اور اہل بیت کرام کے بارے میں اپنا منہ کھولنا، سب و شتم کرنا تو یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے کسی مقدس پاک بارگاہ میں مقربین اولیاء، امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ولی کی ولایت کا انکار کرنا کفر ہے، جس کو اللہ پاک نے ولایت عطا کی۔ تو بتاؤ، جب ایک ولی کی ولایت کا انکار کفر ہے تو صحابہ کرام کا انکار کرنا، اہل بیت کرام کا انکار کرنا تو کون سی مسلمانی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 20 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں مشکوٰۃ شریف کے کتاب الفتن اسی باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خاتون جنت پاک کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں علیہم رضوان کہ حضور کی چال، چلنے کی چال اور خاتون جنت پاک کے چلنے کی جو چال تھی وہ مشابہ تھی، ایک جیسی تھی۔ جب آئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس بٹھایا، سرگوشی کی کان میں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے حضور نے کچھ گفتگو کی، کلام کی، تو خاتون جنت پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فبکت کے الفاظ ہیں، آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ تو جب دیکھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کلام فرمایا کان میں، راز کی بات کی، تو پھر آپ مسکرانے لگی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور تشریف لے گئے، پوچھا خاتون جنت پاک سے کہ حضور نے پہلے بات کی تو آپ رونے لگی اور بعد میں آپ مسکرانے لگی، بات کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بابا جان کے درمیان ایک راز ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس راز کو میں ظاہر کروں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک وصال ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ واقعہ پوچھا حضرت بی بی پاک سے۔ فرمایا کہ اس دن یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ہاں اب میں بتاتی ہوں کہ جب حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے بات کی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے کہ میں اب آپ سے جدا ہونے والا ہوں، تو اپنے وصال کا فرمایا، تو اس لیے میں رونے لگی۔ تو بعد میں حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملو گی وہ آپ ہوں گی، اور تم جنتی عورتوں کی سرداراں ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم تمام عورتوں کی سردار ہو۔ تو اس بات پہ میں مسکرانے لگی۔ تو دوستو، میں عرض کرتا چلوں ہمارے چینل کے جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اہل بیت زندہ حیات جنتی ہیں، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایک لحظہ بھی، موت سے ایک لحظہ بھی ایمان کی حالت میں جس نے چہرہ والضحیٰ دیکھا اور اس کے اوپر اہل سنت کا عقیدہ ماتریدیہ اور اہل سنت کے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، علم کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زیارت کی ایمان کی حالت میں، وہ شخص صحابی ہے اور اس کے اوپر جنتی ہونے کا اطلاق ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد اہل بیت کرام تو وہ ہستیاں، وہ حضور کا گھرانہ جن کے جسد اطہر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خون تشریف فرما ہے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ امام حسن امام حسین کو سونگھا کرتے تھے، جیسے ہم گلاب کے پھول کو سونگھتے ہیں ایسے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں لیکن آپ سونگھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں تو پھولوں کو سونگھا جاتا ہے۔ یعنی اتنا یہ جو شان اور فضیلت اور مقام حاصل ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی وقال فی الحسین ایضا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سب سے زیادہ مشابہت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے، اور بڑا ایک بہتر اور بہت بڑا یعنی محبت اور عشق کی دعوت دینے والا اور اپنی امت کو محبت کی دعوت دینے والا واقعہ کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وقت مانگا، یا رسول اللہ آپ سے میٹنگ کرنی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور اندر کسی کو نہیں آنے دینا، کیونکہ جبریل امین ایک خاص گفتگو، ایک خاص مسئلے کے اوپر، امر کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب کچھ دیر گزری تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ جب آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو روک لیا کہ بیٹے نہ جاؤ، فرماتے نانی جان مجھے جانے دیں، تو آپ نے روک لیا، تو آپ نے تھوڑا آنسو بہانا شروع کر دیے۔ جب آپ کی آواز میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ ام سلمہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہر کسی کو نہ آنے دینا، لیکن میرا اگر حسین آ جائے تو ان کو نہ روکنا، ان کو آنے دے اندر۔ تو جب یہ تشریف لیا تو حضور نے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور پیار کیا، محبت کی۔ اب جبریل امین خاموش بیٹھے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آپ بولیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بچہ ہے، ان کے بارے میں تو بتانے آیا ہوں کہ کربلا کے اندر، کربلا کے میدان میں آپ کے اس بچے کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ اور ان کو جس درد ناکی کے ساتھ اور درد کے ساتھ، درد و علم کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا، وہ سارے واقعات میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بارہا آپ دعا مانگتے، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور میرے حسین کو شجاعت اور دلیری بھی عطا کرنا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے جبریل تم بولتے جاؤ، میرا حسین لبیک کہتا جائے گا، یہ گھبرانے والا نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر مجھ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لب ہے، یہ گھبرانے والا نہیں ہے، یہ اوروں کی طرح نہیں ہے۔ درد و علم ہو، وحشت ناک منظر ہو، تپتی ریت ہو، صحرا ہو، ریگستان ہو، جیسا علاقہ ہو، جہاں پہ امتحان میرا اللہ لے گا، میرا حسین اس امتحان کو کامیابی سے پاس کرے گا۔ تو جبریل امین بولتے گئے اور سارا منظر بیان کیا، تو میرے کریم حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے منظر کو سنتے رہے۔ دوستو اہل بیت کی شان وراء الورا ہے، اس لیے قرآن پاک میں بارہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں تم سے پیسہ مال و دولت کا سوال نہیں کرتا، اگر میں آپ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم میرے قربت والے رشتہ داروں کے ساتھ تم محبت کرنا، بلکہ لفظ مودت ہے۔
علماء فرماتے ہیں بزرگ لوگ کہ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت یہ ہے کہ جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے، اور فرمایا کہ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، کہ جیسے مچھلی کو پانی کے بحر پھینکا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، ایسے مودت یہ ہے کہ جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ تو اہل بیت کرام کا وہ مبارک گھرانہ ہے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے بلکہ مودت و عشق کا تعلق رکھنا چاہیے، کہ جن کے بغیر ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے، جن کے بغیر حیات ایمان بھی کیا ہے، مکمل نہیں ہے۔ دوستوں میں عرض کرتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا بھی گھرانہ، سادات کرام آج تک جو بھی ہیں، ہمیں چاہیے ان کا دلی احترام کریں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آخری موقف میں بیان کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ سادات کرام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اختلافات ہوئے ہیں، اسی آخری موقف پہ بات کرتا چلوں تاکہ آج کے اس ہمارے چینل کے وساطت سے صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچے اور سب کی اصلاح ہو جائے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ قبر آخرت کے اندر کیا معاملات ہونے، اللہ رسول کو کیا منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اصلاح عقیدہ کے اندر، کیونکہ لوگ آج کل خرافات بہت پھیلا دیے ہیں، فتنے پھیلا دیے اور اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کرا دیا۔ اور میں آخر میں اہل سنت کے نظریات اور جو حقائق ہیں وہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے صلح کی۔ صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلح کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اب کے بعد لڑائی ختم، بغض ختم، نفرت ختم، عداوت ختم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے ساتھ صلح کی ہے، آج تک کیا قیامت تک کے لیے، سادات کے لیے یہ آپ نے صلح کر کے پیغام دیا کہ تم بھی صلح کرنا، اور تم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولنا۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، اور یہ امت کو پیغام دیا کہ جن کے ساتھ ہماری صلح ہے ان کے ساتھ صلح کرنا، اور جن کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہے ان کے ساتھ صلح نہ کرنا۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، اور اس کا فسق و فجور حد سے زیادہ تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں اور جنتی ہیں۔ باقی ان کے جو اختلافات تھے صحابہ کرام کے، اہل بیت کرام کے ساتھ، وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے وہ سارے اختلافات ختم کر دیے۔ اب کسی کو زبان کھولنے کی یا ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب کوئی کمی موچی پولی کھڑا ہو کے بات کرے صحابہ کرام کے بارے میں کہ فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، یہ اسلام نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اور یہ منہ چیڑی کا منہ بنا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں سٹیجوں پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کے بارے میں، امین وحی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول کے بارے میں اپنی زبان کھولیں۔ اور تمہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، تمہارے نطفے کے اندر شک ہے کہ تم حلالی ہو یا نہیں، اور صحابی رسول کے بارے میں بات کرتے ہو۔ اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کے، اہل بیت کرام کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں، اگر تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کو مان لینا چاہیے۔ ہاں، یزید کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہم لعنت کے بھی قائل ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کرام کے ساتھ محبت، مودت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں محبت اور مودت کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔